امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے دور کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مسحور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوست دشمنی میں بدل جائے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کا دیوداس کی پیچیدگی کو دریافت کریں۔ نمبر 7، رقیب سے۔ ٹیلی ویژن سیریز 4 خواتین اور ان کے ارد گرد مردوں کے گرد مرکوز ہے۔ سکینہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بدسلوکی کرنے والے شوہر سے فرار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے سابق عاشق مقصود صاحب کے گھر میں پناہ لیتی ہے اور ان کی محبت کی کہانی اتنی المناک اور دلچسپ ہے کہ اس کی بیوی ہاجرہ اور بیٹی انشا اسے دل سے جانتی ہیں۔ ہاجرہ سکینہ کو تسلی دیتی ہے اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے، جبکہ انشا اسے اپنی ماں کے ساتھ ناانصافی سمجھتی ہے۔ اس ڈرامے کو بی گل نے لکھا ہے اور کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی، نعمان اجاز، ثانیہ سعید، اقرا عزیز اور فریال محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 23 اقساط ہے۔ نمبر 6، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 5، یوں ہی ایک رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے، جس میں ورسیٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سیریل میں داؤد ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑھے ہیں۔ جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نقطۂ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈرامہ ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوع اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے۔ نمبر 4، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغان لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی سادی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران اپنے بھائی سے ملتا ہے۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اس کی شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے بھائی کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حاجی مشتاق نے باربینا سے شادی کیے بغیر رقم ادا کر دی، تاہم باربینا بعد میں اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے جو اس نے کہا تھا۔
اس کا بھائی بھی اس سے شادی کر کے اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ وہ ایک بیوہ ہے اور اس کے فوت شدہ شوہر کا بھائی اس کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کروانا چاہتا ہے۔ اس سے شادی کیے بغیر اس کی مدد کرنے کی تمام کوششوں کے باوجود حاجی مشتاق کو اس کے اصرار پر باربینا سے شادی کرنا پڑی۔ نمبر 3، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہے، ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے، اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے، جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سیدہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو جاتی ہے۔ پری ذات ناہید سے محبت کرتی ہے اور سیدہ ماجد کو پسند کرتی ہے، لیکن ناہید اور ماجد دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کی محبت میں ہیں۔ نمبر 1، الف۔ الف نے ایک جدوجہد کرنے والی اداکارہ مومنہ سلطان اور ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر قلب مومن کو اپنے کریئر، خاندان اور مذہب کے ساتھ اپنے اپنے سفر پر فالو کیا۔ مومن اور مومنہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ مرحومہ حسن جہاں کا المیہ بھی ہے۔ سیریل دونوں داستانوں کو پرت دیتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ افراد کے بندھن کو تلاش کیا جا سکے۔ یہ سیریز ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر قلب مومن کے لاپرواہ طرز زندگی کو دکھا کر شروع ہوتی ہے جو اپنی فلموں میں خواتین پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ ایک افسردہ نوجوان ہے جو ہر طرح کی دنیاوی عادات میں مبتلا ہے۔ مومنہ ایک جونیئر آرٹسٹ ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور اسے تفریحی صنعت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا بھائی ایک ایوارڈ یافتہ چائلڈ ایکٹر تھا، لیکن اس کی طبعی حالت کے بعد اس کا کریئر ختم ہو گیا۔ اس کے والدین صرف اپنے بھائی کے لیے جی رہے تھے اور مومنہ کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔